السلام علیکم ایوری ون. آج آپ سب یہ حدیث پاک کو سنیں، انشاءاللہ آپ سب کو ایک بہت بڑی نعمت ملے گی. دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2311 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا. رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے لب بھر بھر کر اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا. اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے اظہار معذرت پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کہا کیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، ابھی وہ پھر آئے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا. اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا. لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہ آؤں گا. مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا اور کیا کہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا. تیسری مرتبہ پھر میں اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے. یہ تیسرا موقع ہے. ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤں گا، لیکن تم باز نہیں آئے. اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو. ایک نگراں فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا. اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے آخر تک، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آخر تک پڑھ لے. اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگراں فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے. اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا. جی ہاں، وہ شیطان تھا، یعنی شیطان جو روز زکوٰۃ کا مال چرانے آیا کرتا تھا. اور شیطان نے خود یہ بات بتائی کہ آیت الکرسی شیطان کو قریب بھی نہیں آنے دیتا. شیطان نے خود یہ راز کھولا کہ آیت الکرسی سے شیطان کیسے بھاگتا ہے، اور جو شخص آیت الکرسی کو پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا
سکتا نہ ہی اس کو ضرر کوئی نقصان کچھ بھی نقصان اس شخص کو وہ پہنچا نہیں سکتا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ میں آیت الکرسی کی فضیلت کے اوپر ایک پوری لانگ ویڈیو بناؤں گی۔ یہ تو بس ایک فضیلت ہے اور آیت الکرسی کی اتنی ساری فضیلت ہے، انشاءاللہ میں ٹائم نکال کر ایک لمبی ویڈیو آپ سب تک پہنچاؤں گی۔ اگر آپ سب کے من میں کوئی بھی ڈاؤٹ، کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی پریشانی کا حل چاہیے ہو یا پھر کوئی بھی علم ہو جو آپ جاننا چاہتے ہو، کوئی بھی سوال ہو آپ کے من میں، تو آپ مجھ سے بے جھجک کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں بالکل آپ سب کو اگر میرے علم میں ہوگا تو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ریفرنس کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ آپ سب کو اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا کر دوں گی، آپ سب کو بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کا حقدار بنے، صحیح علم کو پہنچانے میں میری مدد کریں۔